گزشتہ کلاس جی میں اس میں سائڈ تو نہیں تھا، تو آپ لوگوں نے کیا کچھ پڑھا تھا؟ کچھ اس کا خلاصہ آپ آزاد بتا دیں تاکہ پھر وہیں سے آگے شروع کریں۔ پریزنٹیشن کس کس عنوان پہ ہو چکی تھی گزشتہ کلاس میں؟ سر شاید صفیہ نور صاحبہ نے سیدنا ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کے منہج اور دعوت پر بات کی تھی۔ اور ان کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام پہ بات کرنی تھی، وہ کس صاحب کے ذمہ تھی؟ حضرت ابراہیم پہ بھی صفیہ نور کے علاوہ ایک اور صاحب بھی تھے، کون تھے؟ مجھے اب لسٹ میں سامنے نہیں آ رہی، شاید وحید اقبال صاحب تھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ جی حضرت۔ وحید۔ جی میرا نہیں تھا پریزنٹیشن میں نام، میں اصل میں وہ سفر میں تھا، تو آپ نے کہا تھا کہ پھر اگلی سیرت کی اس میں جو ہے نا وہ آپ کو دیں گے۔ یہ حضرت یوسف علیہ السلام پہ کس کی تھی؟ یہ میسج میں نام آیا ہے سر، عائرہ الوی صاحبہ کا نام لکھا ہے صفیہ نور صاحبہ نے۔ حضرت یوسف پہ عائرہ الوی صاحبہ کی تھی؟ یہ اچھا ایک نہیں، اور ساتھی عائرہ تھے، انہوں انہوں نے دی تھی حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں جو ہے پریزنٹیشن صفیہ نور صاحبہ کے بعد۔ وہ کون تھے وہ؟ ان کا نام فہرست سے دے کے بتا۔ مولانا محمود الحسن صاحب تھے، انہوں نے پریزنٹیشن دی تھی۔ اچھا، محمود الحسن صاحب، ٹھیک، آج تو وہ موجود نہیں ہے شاید۔ چلیں، اچھا جی، اس کے بعد آج آگے کیا پڑھنا ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام پہ بھی پریزنٹیشن کسی صاحب کے ذمہ لگی ہوئی تھی، حضرت موسیٰ علیہ السلام پہ بھی، اور اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر بھی۔ سر جی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے جن کی پریزنٹیشن ہے وہ تو آج چھٹی میں اچھا ہے، ذکیہ صاحبہ تھی، انہوں جی، نے لکھی بھی ہے، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام پر جن کے ذمہ ہے وہ پیش کرتے ہیں تو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پہ کون صاحب ہیں جی؟ وہ بھی بتا دیں ذرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ استاد جی، حضرت موسیٰ علیہ السلام پر میرے ذمہ تھی، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام پہ آپ کے ذمہ تھی؟ جی چلیں اس میں آپ تھوڑا سے، رہتا ہے ابھی، کام تھوڑا میرا رہتا ہے، انشاءاللہ میں اگلی مرتبہ، مطلب میرے ذہن میں یہی تھا کہ اگلی مرتبہ ہوگی، تو اس میں کچھ چیزیں ابھی تسلی سے دیکھنے والی ہیں کیونکہ موضوع اس طرح کا ہے۔ کتنا ہوا ہے آپ کے پاس؟ آپ نے اس ابھی پہ، تو جی وہ جو پیغمبرانہ مناہج والی جو کتاب آپ نے بھیجی تھی، جی جی، اس کو بس میں نے ہلکا پھلکا دیکھا تھا، مطلب ایک نظر، تفصیلی مطالعہ اس کا نہیں کیا، اور مطلب پریزنٹیشن کی شکل میں یا آ، مکمل وہ نہیں بنائی اس کی نا۔ چلیں انشاءاللہ اللہ اگلی خیر۔ مرتبہ تفصیل سے میں جو ہے نا اس کو تحریری شکل میں بھی اور پریزنٹیشن کی شکل میں بھی بیان کروں گا۔ چلیں انشاءاللہ پھر آپ سے ہم اگلی کلاس میں سنیں گے۔ اچھا، اس کے لیے جی جو انشاءاللہ بہترین تعالی۔ طریقہ ہے نا، وہ یہ ہے کہ یہ کتابیں تو ہمارے پاس کسی حد تک معاون ضرور ہیں، لیکن ان کتابوں کو بنیاد بنانے کے بجائے بہتر طریقہ یہ ہے کہ ہم وہ ساری آیات اکٹھی کر لیں جن میں متعلقہ پیغمبر کا تذکرہ، ان کی دعوت کا تذکرہ ہے۔
اس کے اس کو اگر ہم دیکھیں تو زیادہ آسانی سے ہم خود سے اپنی چیزیں پیش کر سکتے ہیں، ساتھ ساتھ جی بالکل. بطور معاون مولانا علی میاں کی جو کتاب ہے انبیاء کے قصص پہ، عربی میں بھی اور اردو میں بھی ترجمہ اس کا ہوا ہے، اس کو ساتھ ساتھ لیں۔ مولانا افسر سیوہاروی کی کتاب کو، قصص القرآن کو ساتھ ساتھ لیں، تو انشاءاللہ یہ ہمارے پاس چیزیں اچھی بن جائیں گی۔ اچھا، سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے حوالے سے جو صفیہ نور صاحبہ نے گزشتہ سے پیوستہ کلاس میں بات چیت کی تھی، اس دن میں نے جو کچھ نوٹس ان کی کلاس کے لیے، اس کو میں تھوڑا سا آپ کے سامنے دوبارہ دہرا دیتا ہوں تاکہ وہ چیزیں ایک تسلسل سے سامنے آ جائیں۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا تعارف تو آپ اس میں پڑھ چکے، اس لیے اس تعارف کی بات میں نہیں جاتا۔ ان کے جو دعوتی اسالیب ہیں اور جو دعوتی موضوع ہے، دعوت کا موضوع تو ان کا وہی ہے جو سارے انبیاء کا ہے، یعنی توحید کی دعوت، تقوی، خیر خواہی۔ یہ ان کا دعوت کا جو بنیاد ہے، وہ سب کیا موضوع ایک ہی ہے: توحید اور شرک سے اجتناب اور آخرت میں کامیابی۔ سارے انبیاء کے ہاں یہی پایا جاتا ہے، سیدنا ابراہیم کے ہاں بھی یہی ہے: یا قوم اعبدوا اللہ واتقوہ، اے میری قوم اللہ کی عبادت کرو، اس سے ڈرو، ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، سورہ عنکبوت میں۔ اچھا، اب ان کے اسالیب کا اگر ہم دیکھیں تو اسلوب میں ایک وہ چیز جو ہم نے حضرت نوح علیہ السلام کی دعوت میں پڑھی تھی کہ قوم کے ساتھ اپنی محبت، اپنی خیر خواہی کو جتلانا، اپنے قربت، اپنے تعلق کا اظہار کر کے پھر ان کو دعوت دینا۔ اب یہ جو چیز ہے نا کہ اپنے تعلق کا اظہار کر کے، اپنی محبت کا، اپنی خیر خواہی کا اظہار، یہ لوگوں کو متوجہ کرتا ہے، اس سے لوگ قریب ہوتے ہیں۔ اب دیکھیں حضرت ابراہیم بھی کیا کہتے ہیں: یا قومی انی بریء مما تشرکون، اے میری قوم، ہر جگہ یا قوم عبود اللہ، اے میری قوم اللہ کی عبادت کرو۔ تو یہ جو کیا کہتے ہیں متوجہ کرنے کا اسلوب ہے، اس میں توجہ، اپنی محبت، اپنے تعلق، اپنی قربت کا اظہار، یہ بھی انبیاء کے ہاں پایا جاتا ہے، حضرت ابراہیم کے ہاں بھی یہی تھا۔ اچھا، پھر انبیاء کی دعوت میں ایک اور چیز ہے کہ ہر زمانے کے کچھ اپنے تقاضے ہوتے ہیں، ان تقاضوں کو مد نظر رکھتے ہوئے انبیاء دعوت دیتے ہیں۔ مثلا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قوم جب مشرکانہ عقائد میں مبتلا ہے، تو اب وہ ان کو جذباتی انداز میں رد کرنے کے بجائے ایک عقلی استدلال، لیکن عقلی استدلال ایسا جس کو بالکل ایک عامی سطح کا انسان سمجھ سکے، وہ استدلال کر رہے ہیں۔ فلما جن علیہ اللیل رآ کوكبا قال هذا ربی۔ اب یہ اس سائے کے اندر جہاں پہ سورج، چاند، ستارے کی بات کی جا رہی ہے، پہلے ستارے کی، چاند کی، سورج کی، یہ سارا کر کے ان ساری چیزوں میں قوم کو یہ سمجھایا جا رہا ہے کہ جو چیز زوال پذیر ہے، متغیر ہے، غروب ہونے والی ہے، ختم ہونے والی ہے، وہ معبود نہیں ہو سکتی۔ اگر میں ان میں سے اب قوم ان کو ستاروں کے اندر کرشمے مانتی تھی، سورج چاند کی عبادت کرنے والے لوگ موجود تھے، تو ان کو سمجھانے کے لیے عقلی استدلال کیا، اور بالکل وہ عقلی استدلال جو عام لوگوں کی سمجھ میں آ سکے، ان لوگوں کی سطح پہ آ کے عقلی استدلال کیا۔ اچھا، اسی طرح قوم جب اس میں بتوں کی عبادت میں مصروف ہے، تو وہاں پہ ان سے سوالیہ انداز میں ان سے مکالمہ کر رہے ہیں، بیراست ان کو رد کرنے کے بجائے ان سے سوال جواب کر رہے ہیں کہ ما هذه التماثيل التي انتم لها عاکفون، یہ مورتیاں، یہ جو تم نے مجسمے بنائے ہوئے ہیں، یہ کیا ہیں جن کے اوپر تم جمے بیٹھے ہو؟ افرأیتم ما کنتم تعبدون انتم وآباؤکم الاقدمون، کیا کبھی تم نے سوچا، غور و فکر کیا کہ تم جن کی عبادت کرتے ہو، تم بھی اور تمہارے پہلے باپ دادا بھی؟ تو یہ لوگوں کو متوجہ کر رہے ہیں، اپنی قوم کو ایک سوالیہ مکالمانہ انداز میں
متوجہ کر رہے ہیں کہ جو کچھ تم کرو ذرا اس پہ غور و فکر کرو، سوچو، اس کا جائزہ لو اور خود کسی نتیجے کو اخذ کرو۔ تو ان کو خود سے نتیجہ اخذ کرنے پہ اپنے سوالیہ مکالمانہ انداز میں آمادہ کر رہے ہیں۔ اچھا، اس کے ساتھ ساتھ ان کے جو باطل معبود ہیں ان کی بے بسی کو بھی واضح کرتے ہیں۔ قال بل فعلہ کبیرہم ھذا فاسألوہم ان کانوا ینطقون، کہ یہ کام ان کے بڑے نے کیا، ان سے پوچھ لو۔ ساتھ آگے کہا ان کانوا ینطقون، اگر یہ بات کر سکتے ہیں، یہ بول سکتے ہیں تو ان سے پوچھو۔ تو الزامی اسلوب اختیار کرتے ہوئے ان کو خاموش کروایا کہ یہ تو بول ہی نہیں سکتے، یہ تو اتنی طاقت ہی نہیں رکھتے جن کی تم عبادت کر رہے ہو۔ تو یہ ان کے اسلوب کے اندر ایک چیز پائی جا رہی ہے، ان کی بے بسی کو، جن کی عبادت کر رہے ہیں ان کی بے بسی کو واضح کر رہے ہیں۔ اور بے بسی کو واضح کرنے کے لیے جہاں ان سے یہ بات چیت کر رہے ہیں، یہ ان کو الزامی اسلوب میں ان سے گفتگو کر رہے ہیں، وہاں ساتھ عملی دلیل بھی ہے، تجرباتی مشاہدہ بھی ہے، ان کو مشاہدہ بھی کروا رہے ہیں کہ ان بتوں کو توڑ کر ان کی بے بسی کو واضح کر دیا کہ اگر یہ اپنے توڑنے والے سے خود کو نہیں بچا سکتے تو تم لوگوں کی ضروریات کو، مسائل کو کیسے حل کریں گے۔ ان سب کو انہوں نے فجعلہم جزازا الا کبیرا لہم لعلہم الیہ یرجعون، بڑے کو چھوڑ دیا، باقی سب کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا۔ تو اب جب یہ سارا واقعہ قوم نے دیکھا تو قوم خود سے بے بس ہوئی کہ یہ کیا ہوا، کیسے ہو گیا، اور حضرت ابراہیم کے پاس آ کے ان سے پوچھنے لگے۔ تو یہ قوم کے ساتھ جب بات چیت کر رہے ہیں تو قوم کی سطح پہ آ کر بات کر رہے ہیں، اس کے مطابق ان کو سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اچھا، یہی حضرت ابراہیم جب بادشاہ کے ساتھ علمی عقلی منازع پیش آ رہا ہے، بادشاہ کو دعوت دے رہے ہیں، تو اب وہاں پہ سطح بدل گئی، اس لیے کہ بادشاہ خود گو کے موٹے دماغ کا تھا، لیکن بادشاہ کے رفقا، اس کے مشیر ہوا کرتے ہیں، لہٰذا اس سے پھر بادشاہ سے بات کی تو اس سطح کی بات کی جس سطح کو وہ خود، جس کا وہ دائی تھا، جس کا وہ دعویٰ کر رہا تھا جی میں رب ہوں اور میں مشرق و مغرب کا مالک ہوں، تو اب اس کو اس سطح پہ جا کے بات کریں۔ علم تر الی الذی حاج ابراہیم فی ربہ ان آتاہ اللہ الملک، اب اس سائی کے اندر دیکھیں آگے جا کے کیا کہتے ہیں، اس سے بات چیت کرتے ہوئے فَإِنَّ اللَّهَ يَأْتِي بِالشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ فَأْتِ بِهَا مِنَ الْمَغْرِبِ، پہلے بات حیات اور موت کی، لیکن جب دیکھا کہ بادشاہ موٹے دماغ کا ہے، بات کو نہیں سمجھتا، تو پھر اب اس کے ساتھ وہ بات، یعنی اس نے حیات ممات کا مطلب وہ مطلب لیا جو اس کا حقیقی مطلب بنتا نہیں تھا۔ تو اب حضرت ابراہیم نے بجائے اس کے کہ اس کے ساتھ اس بات میں الجھ جائیں کہ حیات کا مطلب یہ نہیں ہے، یہ ہے، ممات کا مطلب یہ نہیں ہے، یہ ہے، جو تم لے رہے ہو مراد وہ نہیں ہے، میری مراد یہاں کچھ ہو رہا ہے، اس بحث میں نہیں پڑے۔ اس بحث میں پڑھتے تو اصل موضوع سے ہٹ جاتے، لہذا اصل موضوع پہ باقی رہتے ہوئے فوری طور پہ ایک نئی دلیل لے کے آئے۔ اب وہ جو نئی دلیل لائے فَإِنَّ اللَّهَ يَأْتِي بِالشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ فَأْتِ بِهَا مِنَ الْمَغْرِبِ، اس بات کو سن کے وہ لاجواب ہو گیا، فَبُہِتَ الَّذِي كَفَرَ۔ تو اب گفتگو کے اسالیب میں یہ ایک بڑی بہترین مثال ہے کہ بات کرتے ہوئے کسی ایسی چیز کی طرف چلے جانا کہ جس کی وجہ سے اصل گفتگو کا رخ ہی بدل جائے، اس کے بجائے دائی کو گفتگو کو اصل رخ پہ باقی رکھتے ہوئے اس پہ بات کرنی چاہیے جس سطح کو، جس کو دعوت دی جا رہی ہے وہ سمجھ سکے، اس کے ہوائی، اس کے گرد و نواح کے لوگ سمجھ سکیں۔ تو ان کے اسلوب میں یہ عقلی، اس کو کیا کہیں گے، برہان عقلی اور منازعانہ اسلوب ان کے دعوت کے اندر پایا جاتا ہے، اور مخاطب کی ذہنی سطح، فکری پس منظر بھی موجود ہے۔ اور اسی طرح سے اپنی دعوت میں
جو ان کے ہاں سارے انبیاء کے ہاں پایا جاتا ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ہاں بھی ہے، کہ دعا دعا کے ذریعے اللہ کی مدد کو اپنے ساتھ شامل کرنا اور اللہ سے مسلسل مدد مانگتے رہنا، یہ ایک دائی کے لیے بڑی ضروری چیز ہوتی ہے۔ تو حضرت ابراہیم کے ہاں بھی یہ چیز پائی جاتی ہے، رب اجعل ھذا بلدا آمنا، اور اسی طرح سے رب ھب لی من الصالحین، یہ ساری جو ان کی دعائیں ہیں، یہ بھی دائی کی کامیابی کے لیے ایک بڑی بنیادی چیز ہے۔ تو بہرحال حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعوتی اسالیب کے حوالے سے جو ہمارے یہاں گفتگو ہوئی، اس کے خلاصے کو ہم اس پہ نکال سکتے ہیں کہ موضوع دعوت کا توحید، شرک سے اجتناب، اور دنیا و آخرت کی کامیابی، قیامت کا اس بات، اس زندگی کے بعد کی زندگی، یہ ان کا بنیادی موضوع ہے۔ اس کے بعد اسالیب میں محبت و خواہی، اپنائیت سے خطاب کرنے کا اسلوب، عقلی اور فطری دلائل کا استعمال، کائناتی دلائل جو ہیں، سوالیہ اور مکالماتی اسلوب، اچھا، باطل عقائد کے داخلی تضادات کو نمایاں کرنا، عملی اور مشاہداتی دلیل، مناظرانہ برہانی اسلوب، اور مخاطب کی ذہنی سطح کے مطابق دعوت، اور پھر دعا اور اللہ پہ بھروسہ، اللہ کی مدد کو ساتھ لے کے چلنا، یہ ان کی دعوتی اسالیب میں سے بطور خاص ان اسالیب کو ہم منتخب کر سکتے ہیں۔ مزید تفصیل آپ وہ جلدی اپنا آرٹیکل پورا آپ کے ساتھ گروپ میں شیئر کر دیں گی، تو اس کو آپ دیکھ لیں۔ اچھا، سیدنا یوسف علیہ السلام کے حوالے سے بھی گزشتہ کلاس میں بات چیت ہوئی، میں تو وہ نہیں سن سکا، لیکن میرا خیال ہے کہ جو اس میں اہم باتیں ہوئی ہوں گی ان کی طرف توجہ دلا دیتا ہوں۔ مزید آپ نے سنا ہوا ہے، تو جو کچھ مزید چیزیں ہیں وہ آپ پھر بتائیے گا۔ ایک تو اس میں یہ بات ہوئی ہوگی لازماً کہ دعوت کے لیے مناسب مواقع سے فائدہ اٹھانا۔ حضرت یوسف علیہ السلام جیل میں، اور جیل جیسے ماحول جو بالکل ایک انسان کی، آزاد انسان کی طبیعت کے موافق نہیں ہوا کرتا، نہ وہ موافق ماحول ہے، وہاں بھی جب ان کو دعوت کا موقع ملا تو انہوں نے اس کا موقع بنا لیا، اور اس موقع سے انہوں نے فائدہ اٹھایا۔ اپنے قیدی ساتھیوں سے کہتے ہیں کہ یا صاحب یہ سجن ارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار ما تعبدون من دونہ۔ اب وہاں بھی ان کو حالات سازگار نہیں ہیں، موقع ایک میسر آیا تو اس موقع کو انہوں نے استعمال کر لیا۔ اچھا، مخاطب کی نفسیات کا لحاظ، تو مخاطب کی نفسیات کا لحاظ کرتے ہوئے ان کو یا صاحب السجن، اے میرے قیدی ساتھیوں، رفیق زنداں کہہ کر مخاطب کر لیا، ان کے دل کو اپنی طرف متوجہ کیا۔ دعوت دیتے ہوئے بنیادی موضوع ان کے ہاں وہی توحید ہے کہ ارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار۔ اچھا، اس کے اندر تقابل بھی پایا جا رہا ہے، عقلی تقابل ہے، کہ وہ جو متفرق بہت سے معبود ہیں وہ بہتر ہیں، یا ایک اللہ کی واحد ہے، قہار ہے، سب پہ غالب ہے، وہ بہتر ہے۔ اب اس میں دیکھیں نا، ڈائریکٹ یہ نہیں کہا ہے کہ تمہارے جو معبود ہیں وہ باطل ہیں، بلکہ ان کو تقابل کر کے ان کی عقل کو متوجہ کر رہے ہیں کہ کیا بہت سے معبود، خیر کا معبود الگ، شر کا معبود الگ، روزی دینے والا معبود الگ، بارشوں کا نظام چلانے والا الگ، فلاں چیز کے لیے الگ، فلاں کے لیے الگ، اتنے سارے معبود وہ زیادہ اچھے ہیں، یا ایک اللہ واحد قہار وہ بہتر معبود ہے؟ اب یہ زمانہ بھی حضرت یوسف علیہ السلام کا جو تھا، یہ وہ دور ہے کہ جب لوگوں نے چھوٹے چھوٹے ایریا مینیجر مقرر کیے ہوئے تھے، معبود جو تھے چھوٹے چھوٹے، ہر چیز کے لیے الگ معبود تھا، ہر شعبے کا الگ نمائندہ تھا،
جو رب سے لوگوں کی بات چیت کرواتا تھا، یعنی انسانی زندگی کو مختلف شعبوں میں تقسیم کر کے اس کے اوپر پھر ڈائریکٹر مقرر تھے، اور ہر ایک جا کر اس سے اپنے حساب سے بات چیت کرتا اور وہ ان کی بات کو رب تک پہنچاتا۔ اس طرح کا تصور انہوں نے بنایا ہوا تھا۔ جیسے آج بھی کچھ جو حالات کے ہاں یہ پایا جاتا ہے، جی فلاں کام کے لیے فلاں بزرگ کے پاس جائیں، فلاں کام کے لیے فلاں بزرگ کے پاس جائیں، ان کے ہاں بھی یہ چیز تھی، تو بہت سارے رب ان کے تھے۔ تو اس کو کی طرف متوجہ کرتے ہوئے وہ جو غلط تصور تھا اس کا تقابل کروا رہے ہیں کہ ارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار۔ اچھا، اس کے ساتھ ساتھ حکمت بھی ہے، تدریج بھی ہے، اور ایسے انداز سے دعوت دے رہے ہیں کہ جس کو وہ لوگ سمجھ سکیں۔ ذالک من فضل اللہ علینا وعلی الناس ولکن اکثر الناس لا یشکرون۔ اس کے ساتھ اپنے کردار کو سیدنا یوسف جب عزیز مصر کے ساتھ ان کی گفتگو ہوئی وہاں پہ بھی، اور پھر جب بادشاہ کے دربار میں گئے تو وہاں بھی انہوں نے اپنے کردار کو پیش کیا، اور اپنے کردار کو پیش کرنے کے بعد انہوں نے دعوت دی۔ اچھا، اس کے ساتھ ان کی دعوت میں ایک اور چیز ہے، علمی، فنی اور انتظامی صلاحیتوں کا استعمال۔ سیدنا یوسف علیہ السلام کی تاریخ کو اگر تاریخ کی کتابوں میں پڑھیں دیکھیں تو وہاں پہ ہمیں یہ ملتا ہے کہ انہوں نے براست پورے اہلیان مصر کو دعوت دینے کے بجائے اپنی جو ان کی انتظامی صلاحیتیں تھیں ان کو لوگوں کی خیر خواہی میں استعمال کیا۔ جب اپنی صلاحیتوں کو لوگوں کے فائدے کے لیے، خیر خواہی کے لیے استعمال کیا تو لوگ ان سے پہلے کا جو بنا ہوا مذہبی نظام تھا اس نظام سے خود بخود دور ہوئے اور حضرت یوسف کے قریب آئے اور ان کی بات کو قبول کرنے لگے۔ تو حضرت یوسف کی تاریخ میں ہمیں دعوت اور خدمت خلق اس کا امتزاج ملتا ہے کہ ان دونوں چیزوں کو انہوں نے اکٹھا رکھ کر پھر دعوت دی۔ اچھا، اپنوں کو دعوت دینے کے لیے، یاد دہانی کروانے کے لیے ان کی اسلوب میں اخلاق، معافی کا، درگزر کا پہلو پایا جاتا ہے۔ انا یوسف وہذا اخی قد من اللہ علینا، یہ سا کہہ کے آگے پھر جب ان کو جا کے کہا کہ لا تصریب علیکم الیوم، آج کے دن تم پہ کوئی ملامت نہیں اور اللہ تمہیں معاف کرے، وہ معاف کرنے والا ہے، سب سے بڑا ارحم الراحمین ہے، یہ ان کے اعلیٰ اخلاق کی ایک بڑی مثال ہے۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام کے حوالے سے میں نے یہ کہا تھا کہ مولانا عبدالحی لکھنوی، مولانا عبدالحی فاروقی، مولانا عبید اللہ سندھی کے یہ شاگرد ہیں۔ ان کی تفسیر بڑی عمدہ تفسیر ہے، تفسیر سورہ یوسف۔ تو جو شخص بھی اس پہ کام کرنا چاہے وہ مولانا عبدالحی فاروقی کی تفسیر کو لازمی پڑھے۔ غالباً گروپ میں نے شیئر بھی کی تھی، اگر نہیں بھی کی تو دوبارہ کر دوں گا، آپ یاد کروا دینا۔ تو یہ حضرت یوسف علیہ السلام کی دعوت کے اندر چیزیں پائی جاتی ہیں۔ کچھ آگے سیدنا موسیٰ علیہ السلام اور سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ہم انشاءاللہ اگلی کلاس میں احمد فدا صاحب ہمیں پڑھائیں گے، اور ان کے ساتھ اور کون پڑھائے گا جی؟ ایک تو احمد فدا صاحب اگلی کلاس میں سیدنا موسیٰ علیہ السلام پہ ہمیں بتائیں گے۔ مزید کون ہے؟ اچھا، محمود الحسن صاحب بھی آگے، چلیں ان سے حضرت یوسف علیہ السلام کے حوالے سے کچھ مزید بھی سنتے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کس نے بتانا ہے جی؟ مجھے آواز نہیں آ رہی ہے، آپ لوگ موجود نہیں ہیں؟ میری آواز آ رہی ہے؟ کیا چکر ہے، میں اتنا بولتا ہے آواز ہی نہیں آئی؟
अच्छा चलो शुक्र है, एक जवाब मिल गया क्या। अस्सलाम वालेकुम warahmatullahi wabarakatuh। वालेकुम अस्सलाम जी। अच्छा तो मैं ये शेयर पूछा स्टेशन था, में। ठीक है, मैं ये पूछा था सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम के हवाले से कौन हमें बताएगा, उनके दावती असालीब। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में मैं नहीं आप नहीं इंशाल्लाह बता बताएंगे, दूंगा। कोई और आपके अलावा। दो तीन ही लोग तो क्लास में नहीं है ना, बाकी लोग भी हैं ना। जवाद अहमद साहब हैं, लाइबा नूर है, फजले हक साहब हैं। चलो वहीद इकबाल साहब ने कहा कि मैं सीरत पे जब आएगा तो तब बात करूंगा। इन बाकी हजरात में से कोई साहब बोले जी हजरत ईसा अलैहिस्सलाम पे। अजीमुल्लाह अब्दुल गनी साहब भी बोल सकते हैं। जवाब सब मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। जी उस्ताद जी मौजूद जी मौलाना आप हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के हवाले से कुछ हमें बताएंगे, उनके दावती असालीब कुरान हकीम में। हैं। जी ठीक है उस्ताद जी इंशाल्लाह। तो मेरे हजरत ज़िम्मे अगली वो सूद वाली जी एक सूद के हवाले से एक बहुत असाइनमेंट आसान है, छोड़ी है मुश्किल वो। नहीं है। आप हजरत ईसा नहीं नहीं अलैहिस्सलाम का जी इंशाल्लाह। तज़किरा किसस कुरान की किसी भी किताब में से पढ़ लें। जी जी ठीक। ठीक है ना। मौलाना हिफ्स ईमान हारवी साहब की किताब को देख लें, किसी भी किताब में से देख लें, तो उसके साथ हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का जो गुफ्तगू हैं अपने हवारियों के साथ, सूरह मायदा के आखिर में जो उनका तज़किरा है, वो थोड़ा बहुत आप पढ़ेंगे तो आपके सामने सारी तस्वीर आ जाएगी, और उस तस्वीर से फिर आप कुछ ना कुछ अखज़ कर लेंगे। ऐसे ही आगे चल के सूरह मरियम और सूरह तौहा में है मुख्तसर सा तज़किरा, वहां से बस आप ले लें, ज्यादा तफसील में ना पढ़ें। ठीक है जी। तो चलें, ये दो तो हो गए। अब जो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के हवाले से मैंने बात की, उसमें महमूद उल हसन साहब कुछ इजाफा फरमाएं। मौलाना महमूद उल हसन साहब। ये तो लगता है यहाँ मौजूद ही नहीं है मौलाना। उस्ताद जी वो महमूदुल हसन साहब नमाज पढ़ाने जाते हैं, पौने अच्छा 9 बजे उनकी नमाज है। अच्छा अच्छा अच्छा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सर जी मैं मौजूद हूँ यहाँ आप पर, नेट स्लो है सर जी। अच्छा मैं ये बस सिर्फ इतना पूछना चाहता था कि आपने गुज़िश्ता क्लास में हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम पे प्रेजेंटेशन दी है, ऐसा ही है। जी सर जी। तो वो जो कुछ आपने प्रेजेंटेशन दी आपके पास लिखी हुई है। जी सर जी वो ना लिखी हुई है, मैं इंशाल्लाह सर जी अगले सबक तक ना उसको अच्छी तरह तैयार करके ना जी वो ग्रुप में शेयर कर दूंगा जी। चलें बस ये फिर आपका इंतजार रहेगा कि आप उसको तैयार करके ग्रुप में शेयर कर दें। ठीक है जी। बस आपका फिर टाइम हो रहा है, नमाज का पौने पे नमाज है आपकी, तो आप उसके लिए तशरीफ ले जाएं। चलें, अब अगला टाइम आपके लिए है। कोई और शायद कुछ कहना चाहे। जी अजीमुल्लाह साहब क्यों ना बताएं, बताएं जी। जी अजीमुल्लाह साहब बताइए, आप जो भी कहना चाहते हैं हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के बारे में कहें। अच्छा अगली बार, ठीक ठीक, मैंने समझा आज कुछ कहना चाहते हैं, ठीक है अगली दफा भी बताएं। बिल्कुल, अगली दफा आपसे इंशाल्लाह सुनेंगे।
یہ جو میرے پیش نظر ہے یہ ہے کہ ہمیں محض ادھر ادھر کی گفتگو میں لیکچر سننے کے بجائے براست قرآن مجید سے تعلق تھوڑا تھوڑا بننا چاہیے ہمارا، اور قرآن سے استدلال استنباط کرنے کا طریقہ ہمیں آنا چاہیے۔ تو انشاءاللہ اس میں دعوتی حوالے سے ہمارے پاس تاریخ انبیاء کا اچھا خاصا ذخیرہ جمع ہو جائے گا، یہ اگلی 2 کلاسوں مکمل ہونے کے بعد انشاءاللہ۔ اور کوئی صاحب کچھ کہنا چاہیں تو اجازت ہے۔ چلیں، کوئی کچھ نہیں کہنا چاہتا تو پھر آپ لوگ چھٹی کریں، انشاءاللہ اگلی کلاس میں ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔